محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی. پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے. اس میں جو پورے ویک کے اندر جو ہمارے پاس سوالات جمع ہوتے ہیں، کیونکہ تھرو آؤٹ پورے پروگرام میں ای میل ایڈریس ہماری اسکرین کے اوپر آویزہ رہتا ہے، تو اس کے اوپر پورے ویک ہم سوالات جمع کرتے رہتے ہیں. تو پروگرام کی شروعات آپ کی خدمت میں ان سوالوں کے جوابات صادر کرنے سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں. ہمارا موضوع اس وقت 16ویں جو ہے وہ حصے میں داخل ہو چکا ہے، ایپیسوڈ نمبر 16 میں، جو عقل، ڈپریشن اور اس کے بعد فیملی پرابلمز کو لے کر مختلف جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اس میں ہم آج بات کریں گے خود شناسی کے اوپر، اور کچھ چیزیں جو پچھلے پروگرام کی گول سیٹنگز کی باقی ہیں ان کو بھی ہم جو اس میں شامل کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آئیں، جو سوالات جمع ہیں ان کے جو ہے وہ جوابات سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اور ان تمام بہترین ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ آپ کی ہر دل عزیز شخصیت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قبلہ، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کے موضوع پہ ابھی ہم جائیں گے. سوالات کے جوابات پہلے دیں اور اپنی ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے. جو بھی یہاں سے جوابات ان کی خدمت میں صادر کی جائیں گے، ہم اپنی جی پی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے. تو قبلہ پہلے سوال یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ یہ بیماریاں آتی کیوں ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بڑی کنفیوژن ہے کہ اس میں جو ہے وہ اولیاء کے اوپر، انبیاء کے اوپر، ائمہ کے اوپر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور ایک عام گناہگار انسانوں کے پاس جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے کیا علل اور اسباب کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی نورانی حدیث ہے. ایک ہی حدیث میں سارے سوالوں کے جوابات ہیں. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البلاء للظالم، بیماری بلا جو ہے یہ ظالم کے لیے ہوتی ہے. بیماری مومن کے لیے بلا نہیں ہوتی ہے، مصیبت نہیں ہوتی ہے، وہ ظالم کے لیے بلا ہوتی ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ ادب للمؤمنین. بیماری مومن کے لیے ادب کا سبب بنتی ہے کہ وہ با ادب بن جائے، وہ گناہوں سے توبہ کر لے. جو حدیث میں ہے کہ ایک رات کا بخار بھی اگر آتا ہے مومن پر تو اس کے 1 سال کے چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بیماری اس سے با ادب بنانے کے لیے آتی ہے. یقیناً اس نے خطا کی ہے، گناہ کیا ہے، تبھی وہ بیمار ہوا ہے. مومن کے لیے بیماری ادب کا سبب ہے. کسی کا حق ادا نہیں کیا، خمس نہیں دیا، یتیم کا مال نہیں دیا. غور کرے کہ بیماری آ نہیں سکتی اگر انسان کوئی گناہ نہ کرے. مومن کے لیے ادب ہے. اچھا، انبیاء کے لیے فرمایا امتحان للانبیاء. بیماری یا بلا انبیاء کے لیے، نبیوں کے لیے امتحان ہوتا ہے. درجت للاولیاء، مگر جو اولیاء پر بیماریاں آتی ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کے ولی ہیں، اس لیے آتی ہیں کہ وہ ان پر صبر کریں اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اب دیکھیے کہ مصیبت، بیماری یہ ظالم کے لیے بلا ہے، مومن کے لیے با ادب بننے کا سبب ہے، انبیاء کے لیے امتحان ہے، اولیاء خدا کے لیے درجات کے بلندی کا سبب ہے. جی حسن. اگلا سوال جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہ ہے کہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، اس کا سبب بھی بیان فرمائیے اور اس کا علاج بھی بتائیے.
کہ دیکھیے ایک سبب تو نہیں، بہت سارے اسباب ہیں، کچھ خارجی ہیں، باہر کے اسباب ہیں، جیسے ٹھنڈ میں ہماری کھال اس طرح سے ہو جاتی ہے، کچھ داخلی اسباب ہے۔ اگر باہر ٹھنڈ بھی نہیں ہے، باہر کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ پاؤں اگر پھٹ رہے ہیں تو جگر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جگر میں کچھ مشکلات ہیں۔ یہ ظاہری جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ہمیں بڑی بڑی بیماریوں سے باخبر کرتی ہیں، مگر ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر پہلے متوجہ ہو جائیں تو بڑی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جیسے بخار ہے، بخار جو ہے یہ انفیکشن کا جو ہے ایک الارم بجاتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں انفیکشن ہے، تبھی تو بدن میں بخار ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں مگر ان کی طرف توجہ ہم نہیں دیتے۔ تو اگر ہاتھ پاؤں پھٹ رہے ہیں اور کوئی سبب بھی نہیں ہے اس کے باوجود باہر کا، تو جگر میں مشکل ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو باہر کے لیے آپ کا علاج ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگائیے، اللہ نے زیتون میں بہت شفا رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گوشت جب آپ پکائیں، یہ صحت مند کھانے افسوس سے ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کم کھائے جاتے ہیں۔ لذیذ تو کھانے ہمارے دنیا میں نمبر 1 ہیں، اس میں تو مغلوں نے اپنے باورچیوں سے بڑے کام لیے ہیں کہ لذت کے اعتبار سے پاکستان انڈیا میں جواب نہیں، مگر صحت کے اصول نہیں دیکھے گئے ہیں اور اس لیے یہ مشکلات بہت ہیں۔ دیکھیے ایک گوشت بنایا جاتا ہے صحت مند، اس میں آلو بخارا، سوکھے آلو بخارے ڈال کے، یہ زیادہ تر ایران میں یہ گوشت بنتا ہے، بہت لذیذ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھٹا بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی، اور وہ کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ خصوصاً جگر کے جو مریض ہیں جب بھی گوشت کھائیں تو سوکھے آلو پر پاکستان میں ملتے بھی کم ہے لیکن سکھائے جا سکتے ہیں، تو سوکھے نہیں تو آپ تازے بھی ڈال سکتے ہیں، سوکھے کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ سوکھے آلو بخارے جو ہیں آپ اپنے سالن میں ڈالیں، گوشت میں خصوصاً، تو اس سے جگر کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ کھانا بھی اگر پکانا شروع کریں گھروں میں تو اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اور پھر اگر آلو بخارا کالا ہے جسے پرون کہتے ہیں، پرون بھی وہاں کم بنائے جاتے ہیں، خشک نہیں ملتے ہیں، یورپ پورے میں ملتے ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں۔ تو اگر پرون گوشت میں ڈال کے کھائیں تو جن لوگوں کو غصہ بہت زیادہ ہے ان کا غصہ بھی کم ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے انرجی بھی مل رہی ہے اور آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو علاج ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے، تو اس میں مرکب اول کہتے ہیں، ابن بسلام بھی اس دوا کا نام ہے، مرکب اول بھی ہے۔ اور دوسرا بہت زبردست امام علی رضا علیہ السلام کا یہ نسخہ ہے کہ ناف کے اندر جو ہے نا زیتون کے قطرات ڈالیں اور اس کو مالش کریں۔ اور اس میں یہ علم غیب کا بھی مسئلہ ہے، امام کے پاس علم غیب ہے ہی، تو ایک صحابی کو امام نے اس طرح سے کہا اور دوسرے صحابی آئے تو انہیں کہا کہ آپ چند سیکنڈ میں یا منٹ تک وہاں پہ مالش کرتے رہیں ناف میں۔ تو دوسروں نے پوچھا کہ مولا ایک ہی بیماری تھی دونوں کی، ایک کے لیے تو آپ نے کہا کہ بس آپ قطرات ڈال دیں سونے سے پہلے ناف میں زیتون کے، اور دوسرے کو آپ نے کہا کہ جناب اس میں آپ مالش کریں۔ اور دونوں مریض جو ہے وہ دوسرے کسی شہر سے آئے تھے، یہ بھی نہیں کہ امام کے مثلا نزدیکی اصحاب میں بیمار تھے، آئے تھے شکایت کی۔ تو امام پاک نے فرمایا کہ جسے میں نے مالش کرنی کہا کیونکہ علم امامت سے میں جانتا ہوں کہ اس کے ناف میں سوراخ گودالی زیادہ، یعنی گہرا ہے زیادہ اس کا سوراخ، تو اسے ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جو دوسرے کو میں نے بتایا تو اس کا ناف جو ہے اس میں زیادہ اندر سوراخ نہیں ہے تو وہ نکل جائے گا باہر، اس لیے میں نے کہا۔ تو خود امام رضا علیہ السلام کا یہ نسخہ ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے
وہ ناف میں کیا جائے. البتہ روغن بنفشہ اگر پائے زیتون ہو تو زیادہ فائدہ ہے. روغن بنفشہ بھی اگر ہو اس کے لیے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور کن کن چیزوں کو فائدہ دے گا اگر اس کو باقاعدگی کے ساتھ ناف میں لگائی جائے؟ ہاں جی، یہ اگر ناف سے صرف ایک بیماری نہیں ہوتی، اگر روغن بنفشہ زیتون ناف میں رات، آپ کو یہ بھی میڈیکلی یہ بھی ایک بڑا زبردست نقطہ ہے نا، جو انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ساری غذائیں ناف سے لیتا ناف ہے. جڑ ہے اس کے نا. تو ناف میں جو چیز ڈالیں گے تو سب جگہ پہنچ جائے گی. جن کے ناک بند ہو جاتے ہیں ایک سوراخ کسی بھی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے، ان کے ناک وہ جناب سوراخ بھی کھل جائے گا، دونوں سے سانس لے سکیں گے. اگر روغن بنفشہ پائے زیتون جو ہے وہ کیونکہ باہر ڈالنا ہے بدن کے، ناک میں جو ڈالنا ہے وہ پہلے بھی بتایا تھا پائے کنجد ہے، یعنی کنجد کے ساتھ جو ملا کے ہم روغن بنفشہ کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے. گل بنفشہ کی کہ تمام پھولوں پر افضل ترین پھول ہے نبی پاک نے کہا جو فضیلت مجھے اللہ نے انبیاء پر دی ہے وہی اس بنفشہ کے پھول پر تمام پھولوں پر ہے. تو اس لحاظ سے صرف ایک بیماری نہیں بلکہ اور بہت ساری بیماریاں بھی اس سے ختم ہوتی. جی صحیح. قبلہ اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ہونٹوں کا پھٹنے کا سبب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں اور اس کا علاج بھی جاننا چاہتے ہیں. ہاں، ہونٹوں کے پھٹنے کا سبب جو طب اہل بیت میں اس کا سبب سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. بسم اللہ. یعنی بعضوں کے مسلسل ہونٹ پھٹتے رہتے ہیں یا کھال پھٹتی رہتی ہے، بلکہ ابھی ہم نے حال ہی میں ایک مریض کو دیکھا تو واقعاً ہم لرز کے رہ گئے. جناب ان کی کھال جو تھی بیچاروں کی ایسی کھال تھی کہ میں نے آج تک نہیں دیکھی ایسی کھال کسی مریض کی. واقعاً خدا کے کروڑہا اربہا انسان احسان کرے، دنیا میں ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے نا لرز کے رہ جاتا ہے، لرز جاتا ہے. تو وہ ایسی کھال تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ خردری سی کھال، اس کا رنگ بھیانک، اور اس سے جو ہے وہ سیل گر رہے ہیں، کھال گر رہی ہے، پھٹ رہی ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. لیکن انسان بیچارے، اللہ نے انسان کو خوبصورتی دی ہے مگر بعض لوگ بیچارے اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی پیدائشی ایسی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب طب اہل بیت میں ہر بیماری کا علاج ہے اور سبب بھی بتایا گیا ہے. یہ تو کیونکہ علم وحی پروردگار ہے، ڈاکٹروں کو تو کہہ رہے علاج ہی نہیں تو سبب کہاں سے ان کے پاس ہوگا. طب اہل بیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ کھال کی بیماری جو پیدائشی بعض لوگوں میں ہوتی ہے، ہمیشہ پھٹتی رہتی ہے، بڑی بھیانک ہوتی ہے. یہ ماں باپ کی جو ہے غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، ماں باپ کی کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. جو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا ہے کہ شادی سے پہلے تم جان لو کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے، ورنہ اولاد پہ اس کے اثرات ہوں گے. تو طب اہل بیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ جن دنوں میں میاں بیوی کو منع کیا گیا ہے کہ آپس میں پیار نہ کریں، اور جن اوقات میں بھی منع کیا گیا ہے، کس کس ٹائم پہ نہیں، مثلا آذان اقامت وقت منع کیا گیا ہے، بہت سارے طلوع اور جب سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اس وقت منع کیا گیا ہے. ایک پوری فہرست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. تو جس دن نبی پاک نے منع کیا ہے، جس وقت نبی پاک نے منع کیا ہے کہ اس وقت اگر نطفہ ٹھہرے گا، اگر میاں بیوی پیار کریں گے اور بچہ ہو جائے گا تو پھر وہ بچہ جو بیمار ہوگا تو اس کا سبب ماں باپ نے اپنی شہوتوں پر، نفسانیت پہ کنٹرول نہیں کیا، یا بیچاروں کے پاس علم نہیں تھا. تو علم بھی تو واجب کرنا ہے، واجب حاصل کرنا ہے، کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شادی کر رہے ہیں تو کتنی چیزیں ہمیں جاننا چاہیے. زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی کورس نہیں ہے، ایک معمولی گاڑی چلانے کے لیے آپ کورس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بچے بیچارے زندگی بھر خوفناک حال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. البتہ میں اس کا علاج ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے علاج کے لیے ایک لمبا سفر مریض کو کرنا پڑتا ہے.
تو جس کے ہونٹ پھٹ رہے ہیں اس کے لیے عرض کیا جائے کہ کیا علاج ہے. ایک تو ان کو بخور مریم، یہ بخور مریم ایک دعا ہوتا ہے اور اس میں کئی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اکٹھی کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. خود مہینے میں مشکل سے ایک مرتبہ جو یہ آیت اللہ تبریزیان نے شروع کیا ایران میں، بخور مریم دعا دیتے ہیں. دعا میں تقریباً آدھا گھنٹہ مریض کو بٹھاتے ہیں، تو وہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. مگر ان چیزوں کو اکٹھا کرنا بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے جن کو دعا دیا جاتا ہے. مشکل سے ملتی ہیں چیزیں، ابھی بڑی کامیاب ہے، مگر اس سے بہت سارے دماغی مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ اس دعا میں، البتہ وہ دعائیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، ساتھ ساتھ ذکر بھی کرنا پڑتا ہے. آدھا گھنٹہ بخور مریم سے، احادیث میں بخور مریم یعنی بخور وہی دعا جیسے خوشبودار بخور یہ عرب لوگ دیتے ہیں، تو بخور مریم اس کا نام ہے. دماغی بہت ساری بیماریوں کے لیے ہے اور کھال کی بہت ساری بیماریوں کے لیے بخور مریم ہے. اور اس کے ساتھ جو مرکب 10 ہے اہل بیت کی دوا، وہ تمام کھال کی بیماریوں کے لیے ہے. اور پھر پانی جو لے کر اور اس میں لیمبو جو پہلے بھی بتایا تھا وہ عام خارش کے لیے ہے، اور یہ جو پیدائشی مریض ہیں بیچارے ان کے لیے بھی ہے کہ ایک گلاس چھوٹا سا اس میں وہ لے لیں لیمو کا، وہ پانی جو کھال کے ساتھ اس کا رنگ سفید ہونا چاہیے، پانی جیسا نہیں. 2 طرح کے لیمو مارکیٹ میں، وہ ایران سے یا لبنان سے جو آتا ہے اس کا رنگ بالکل سفید دودھ کی طرح ہوتا ہے کیونکہ کھال کے ساتھ پیسا ہو جاتا ہے بڑا لیمو. اس سے نہائیں تو انشاءاللہ العزیز. اور اس کے بعد اعمال بھی جو اہل بیت نے بتلائے، کیونکہ پیدائشی بیماریاں جو ہیں اس میں جین کی بھی مشکلات ہوتی ہیں، تو وہاں شلگم جو ہے اس کو کھانے کا بھی حکم ہے. جو بیماری ہے جین سے تعلق ہے، شلگم کو ابالیں بلکہ اسٹیم کریں اور اس کے بیچ میں سوراخ کریں. یہ بھی کئی بیماریوں کے لیے علاج، جن کے دل کے مثلا کبھی وال بند ہو جاتے ہیں، رگیں بند ہو جاتی ہیں. یہ شلگم جو ہے زبردست چیز ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہماری غذا میں کم ہوتا ہے. خصوصاً اس کو اسٹیم کیا جائے بیچ میں سوراخ کر کے، اور تھوڑا سا جب اسٹیم ہو جائے نرم ہو جائے بیچ میں سوراخ کریں یا ویسے بھی سوراخ کر کے اس میں شہد ڈالیں. یہ معجزے کا کام کرتا ہے. شلگم اگر شہد کے ساتھ لیں ظاہراً اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بھی اللہ پاک کا عجیب انتظام ہے کہ جو بہت فائدے مند چیزیں اللہ نے اس میں ٹیسٹ نہیں رکھی ہے، تو جو لوگ عقل مند ہیں صرف وہی کھاتے ہیں. زیادہ ٹیسٹ اس میں نہیں ہوتی، ٹیسٹ ہی نہیں ہوتی وہ چیزیں جو زیادہ مفید ہیں. مثلا دیکھیں زیتون کا تیل، زیتون خود جو ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس میں کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ کڑوا ہوتا ہے. تو شلگم میں بھی خاص ٹیسٹ نہیں ہے، مگر شلگم جو ہے ان لاعلاج بیماریوں کو ختم کرتا ہے جو جین کی بیماریاں ہوتی ہیں، پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ بھی کریں 70 مرتبہ سورۃ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل. انشاءاللہ یہ خطرناک جو کھال کی بیماریاں ہیں، میں نے ٹوٹل بیماریوں کے لیے بتایا، عمل بتائیے. ہونٹ کی بیماری تو اتنی بڑی نہیں ہے، بعض لوگوں کے ہمیشہ ہونٹ پھٹتے ہیں بلکہ پھر وہ کینسر میں تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. خود ایک کینسر کا مریض میں نے انگلینڈ میں دیکھا تھا، وہ بیچارہ بڑے افسوس سے بتا رہا تھا، مولانا یہ میرا ہونٹ جو ہے پتہ نہیں 10-12 مرتبہ کینچی سے انہوں نے کاٹا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا بندہ. اللہ کی پناہ، اللہ کی ہزاروں شکر کریں جو صحت مند ہے. دنیا میں 5000 بیماریاں ہیں، اگر آپ کو ایک بیماری بھی نہیں ہے تو آپ سجدہ شکر ادا کریں کہ 5000 نعمتیں اللہ نے دی. جی حسن صحیح. اگلا سوال ہے قبلہ کے کھال میں مردگی ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ تر و تازگی نہیں ہے، تو اس کے اسباب بھی جاننا چاہتے ہیں اور علاج بھی. دیکھیے ہر انسان جو ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور خود بھی خوبصورت بننا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے. خدا سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور خدا بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ کبھی جو خوبصورت اللہ نے انسان کو کیا ہے، کبھی وہ اپنی غلطیوں سے خود اپنی خوبصورتی کو تباہ برباد کر دیتا ہے. ایک تو کیمیکل کا استعمال جو خواتین کرتی ہیں، جو آپ دیکھیں بڑھاپے میں ان کی خال بہت جلدی خوفناک ہو جاتی ہے. جی آپ دیکھیں بہت خوفناک ہو جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ استعمال. اور دوسرا جو طب اہل بیت میں بتایا گیا کہ اعصاب کی کمزوری، یعنی یہ ٹینشن، اسٹریس جو ہے نا،
یہ خوبصورتی کو تباہ کرتا ہے. تو جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں کبھی ٹینشن اسٹریس میں نہیں جاتے نا, وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. اگر مصیبت بھی ہے تو اس کے پیچھے دو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں, ہمیں صبر کرنا ہے تو دونوں نعمتیں ملیں گی. صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, صحت بھی جائے گی, خوبصورتی بھی جائے گی. ٹینشن اور اسٹریس سے انسان کی خوبصورتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے. اور دوسرا بلغم کا زیادہ ہونا, اسی لیے بلغم کو لوگ بیماری نہیں سمجھتے. بارہا ہم نے کہا کہ بلغم جو ہے نا بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے. اس میں فالج ہے, برین ہیمریج ہے, الزائمر ہے, ایسی بیماری جن کا علاج بھی نہیں. بلغم کا ایک سمپل یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک چمچہ سرکے کا لے لیں, رات کو نہ لیں, دوپہر میں لیں اور ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں. کس چیز کا سرکہ؟ ایپل کا سرکہ سب سے اچھا ہے, البتہ انگور کا سرکہ بھی لیں, اور وہی آرگینک بیو یہاں کہتے ہیں یورپ میں. آج کل ہم جرمنی میں تو یہاں آرگینک نہیں سمجھتے, بیو سمجھتے ہیں, بایو. تو وہ لوگ جو ہے وہ لے لیں. تو بلغم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے مستحب ہے کہ روزانہ ٹیبل پہ شہد, اور آپ کے ٹیبل پہ یعنی سفرے پر دسترخوان پر دو چیزوں کا ہونا مستحب ہے, شہد اور اس کے ساتھ سرکہ, ونیگر. اور دوسرا سبب جو پرخوری ہے, یہ جو ہم لوگ پرخوری کرتے ہیں نا, اوور ایٹنگ, یہ انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر دیتا ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا میاں جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے, تو پہلے محبت کرتا تھا تو ابھی نہیں کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم کم کھاؤ تو خوبصورت ہو جاؤ گی, تم پرخوری کرتی ہو تو بدصورت ہو رہی ہو. وہ موٹاپا خود بدصورتی ہے. تو اگر خواتین چاہتی ہیں کہ خوبصورت رہیں یا مرد چاہتے ہیں تو پرخوری نہ کریں, یعنی کم سے کم ایک حصہ پیٹ کو خالی رہنے دیں تو ہمیشہ خوبصورت رہیں گے. اب موٹاپا تو خوبصورتی کا نام نہیں ہے, وہ پھر اچھے بندے خوبصورت بھی بد شکل ہو جاتے ہیں, خوفناک ہو جاتے ہیں, کالے دھبے نکل آتے ہیں. پرخوری کی تو پھر کئی بیماریاں ہیں, دل کی بیماری, کینسر ہے, کیا کیا. تو پرخوری جو ہے یہ سبب ہے کہ کھال جو ہے انسان کی مر جاتی ہے. اور اس میں جو ہے دوسرا جو ہے امام صادق علیہ السلام کی دوائی جو بلغم کو ختم کرتی ہے, وہ انشاءاللہ لی جائے تو بلغم بھی ختم ہو جائے گا اور کھال میں تازگی آ جائے گی. اور پرہیز میں وہی ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھائیں, 3 وقت کا کھانا نہ کھائیں, تو انشاءاللہ خود بخود خوبصورت ہو جائیں گے. قرآن مجید میں 2 وقت کھانے کا ذکر ہے, حدیث میں 3 وقت کا کھانے کا ذکر نہیں ہے, یہ ہم لوگوں نے خود بڑھا دیا ہے. اور اس میں یہ ایک اور بھی سبب طب اہل بیت میں بتایا گیا کہ بہت مختلف غذائیں ایک وقت میں کھانا, مثلا مرغی بھی کھا رہے ہیں, مچھلی بھی کھا رہے ہیں, مکھن بھی کھا رہے ہیں, پنیر بھی کھا رہے ہیں, پھر کیا ہوگا, پیٹ کا کیا اثر ہوگا. تو وہی پھر ایک وقت میں کوشش یہ کی جائے کہ ایک مثلا ٹائپ کی غذا ہو. اور مولا علی کے سفرے پہ تو ہمیشہ ایک ہی غذا ہوتی تھی. مولا علی نمک کو بھی غذا سمجھتے تھے, دودھ کو بھی ایک حساب سے. تو ہمارے ہاں جو ایک ہی وقت میں 10-20 غذائیں پکائی جاتی ہیں جناب, مثلا ابھی ایک طرح کی ہوں تو بھی مسئلہ نہیں ہے, سبزیاں آپ جتنی بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سبزی کا ہے. مگر ایک وقت میں اتنی ہیوی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں وہ بھی انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر. مکھن بھی کھا رہے ہیں, پنیر بھی کھا رہے ہیں, ایک وقت میں بعضوں کو اس لیے پتھری ہوتی ہے کہ ایک وقت میں وہ 5-6 چیزیں کھا رہے ہیں, سب سے کیلشیم بڑھ رہا ہے, پھر تو کڈنی جو ہے وہ اسٹون بنائے گی. تو یہ بہت زیادہ مختلف بھاری غذائیں ایک وقت میں کھانا جو ہے وہ بھی انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر دیتی. جی ہاں صحیح. اگلا سوال ہے قبلہ کہ گرمیوں میں جو باریک باریک جیسے دانے نہیں رہتے جس کو ہم پھنسیاں کہتے ہیں, کہ لکھا ہے کہ وہ بہت نکلتی ہیں گرمیوں میں, اور اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے بعض چیزوں کا پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ طب اہل بیت میں بتایا گیا کہ بھئی آپ اس کا علاج نہ کریں, اپنی ڈائٹ کو بدلیں. صحیح. اس میں یہ پھنسیاں کا البتہ الگ ہے, پھنسیاں کا علاج ہو سکتا ہے مگر ڈائٹ سے اس کا زیادہ تعلق ہے. صحیح. اگر پھنسیاں نکلتی ہیں تو اس میں جو آب باران ہے, بارش کا پانی جو ہے وہ زبردست کام کرتا ہے. کہ بارش کا پانی جو ہے ایک چیز آتی ہے جسے یہ ہمارے طب میں قسط شیرین, یہ قاف سین تو ایسے آتا ہے. اچھا اس میں میٹھی بھی آتی ہے اور تلخ بھی آتی ہے. جو تلخ ہوتی ہے
اس کو پیس کے اور بارش کے پانی سے ملایا جاتا ہے اور وہ لگایا جائے تو یہ پھنسیاں جو ہے ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. لیکن اس کی جڑ ختم کرنے کے لیے حجامت ضروری ہے کہ اگر آپ کے بدن میں پھنسیاں ہو رہی ہیں تو یہ دموی یعنی خون جو ہے نا وہ جوش مار رہا ہے, خون کا غلبہ زیادہ ہے, اور اس کا یعنی یہ پھنسیاں بتا رہی ہیں کہ آپ ہارٹ کی بیماریوں کی طرف چلے جائیں گے, اس کا فوراً علاج کریں. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ساری بڑے بیماری کی خبر دے رہی ہیں. پھنسیاں نکلنا یہ کہ یہ دموی مزاج ہے, آپ حجامت کریں, آپ کے اندر خون بہت زیادہ ہے, خون باڈی زیادہ بنا رہی ہے, تو پھر آخر میں جو علاج نہیں کیا تو پھر آخر عمر میں اوور 40 جب ہوں گے تو آپ کو ہارٹ کی بیماری ہوگی. جوانی میں بھی یہ بیماریاں بتاتی ہیں کہ اگر قبلہ قطع کلامی معذرت کہ اگر پھنسیوں کے ساتھ اگر کسی کو مہاسے ٹائپ کے مسے ٹائپ کے ہوں وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ مسے یعنی ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مسا تو ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے. نہیں کھال جیسے کھال اسکن کے جو مسے ہو جاتے ہیں, جیسے وہ بے جان ہوتے ہیں مگر وہ کھال کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. بے جان جوانی کے دانے چہروں کی بات کر رہے ہیں, جوانی کے نوجوانوں کو نکلتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں اسکن کے اوپر مسے ہوتے ہیں باقاعدہ, جیسے بدگوش کہہ لیں آپ اس کو, یعنی جو گوشت نکل آتا. ہاں ٹھیک ہے, ہاں گوشت نکل آ جاتا ہے. جی ہاں, اس کا بھی وہی ہے. اگر گوشت نکل آتا ہے تو یہ بھی باڈی میں جو ہے نا بلڈ زیادہ ہے اور بلڈ اچھا بلڈ نہیں ہے, یعنی اس کے لیے حجامت بھی کرنا ہے اور صاف کنندہ بھی کھانا چاہیے. یعنی حجامت سب سے اچھا علاج ہے, اور وہ بھی لوگ ہر 3 مہینے ایک مرتبہ حجامت کریں تاکہ ان کے مزاج میں تھوڑا اعتدال آ جائے. دموی مزاج زیادہ ہے تو پھر یہ ہے کہ تلن جلن سے ان لوگوں کو بچنا چاہیے. ٹوٹل جو کھال کی بیماریاں ہیں اس میں, کیونکہ وہ ایک سوال وہ بھی اسی کو ہم یہی فنش کر دیتے ہیں کہ وہ جو جوانی کے دانے نکلتے ہیں چہرے پر, اس کے لیے ہم یہی ہے کہ اس کا کہتے ہیں علاج نہ کریں آپ, اور چہرہ بگڑ جاتا ہے. اس کو آپ اس کا جو ہے روٹس کو ختم کریں. چہرے پہ مثلا کچھ بھی آپ نہیں کریں, کوئی دوائی لگائیں گے وہ چہروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں, چہرہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو جن کے چہرے پر یہ جوانی کے دانے نکل رہے ہیں وہ بھی حجامت کرائیں, اور اگر حجامت نہیں کر سکتے تو صاف کنندہ کھائیں. اگر صاف کنندہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں, نہیں ہے اس پر موجود, تو آپ کاسنی کھائیں. کاسنی کے پتے مثلا ملتے ہیں پاکستان میں بھی, تو کاسنی کھائیں. تو اور تلن جلن جو ہے وہ بند کر لیں. مثلا گرم چیزیں نہ کھائیں, انڈا نہ کھائیں اور مکھن نہ کھائیں. یہ چیزیں جو زیادہ روگنی ہیں, سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھائیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا رات کے کھانے کو آپ تبدیل کر لیں فروٹ اور سبزیوں میں, تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. رات کو ہلکا کھانے سے بہت سارے فوائد ہیں کہ آپ ناشتہ ٹھیک ہے اچھا ہیوی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دن میں کام کرنا ہے, اور رات کو سونا ہے. رات کو ہیوی کھانے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور ان میں سے یہ بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ جتنی گریسی چیزیں ہیں, روغنی چیزیں ہیں, یہ آپ اسٹاپ کر لیں. تو تلن بالکل بند کر لیں, آپ تلن بالکل بند کر لیں. تو فروٹ سبزیاں کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ نیچرل آپ کا علاج ہوگا, اور یہ دانے اور خون کی جتنی بھی خرابیاں دور دیں گے. جی صحیح قبلہ, ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا ہے اور آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا, کیونکہ اب آگے جو ہماری بحث آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, مزاج کے اوپر بحث آ رہی ہے, مگر فی الحال ہم جائیں گے ایک مختصر سی بریک کا. محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاته اتحل بصفاته یا بخت اللي جی ناظرین, ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا قبلہ, سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور جوابات آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں صادر کیے جا رہے ہیں. اب ہم بڑھیں گے مزاجوں کی بحث پر. اس میں سوالات آئے ہیں کہ جی اگر جس طرح سے 4 مزاج ہوتے ہیں, دموی ہے, صفرائی ہے, سودائی ہے,
اور بلغمی ہے، اگر یہ مزاج بگڑ جائیں تو ان کو کس طرح سے درست کیا جائے، اور سب سے پہلے یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہمارا مزاج ان مزاجوں میں سے کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مزاجوں کی بحث جو ہے یہ فقط طب اہل بیت میں ہے. صحیح. طب چینی ہے، طب ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی ہے، انڈین طب ہے، مگر کسی طب میں مزاج کی بحث نہیں ہے. اور یہ اتنی زبردست بحث ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھ لیں اس مسئلے کو تو آپ دوائیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. صرف آپ کو اپنے مزاج کی 1 یا 2 دوائی لینی پڑے گی، وہ بھی اگر ضرورت ہوئی تو. یہ 4 مزاج تقریباً جو مین 4 مزاج بتائے جاتے ہیں. تو آج کیونکہ تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا علاج بتا دیتے ہیں. مزاجوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی 2 مزاج اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. سب سے آسان طریقہ جو آج ابھی ہم بتا رہے ہیں نسخہ آپ کو، تو ہر انسان کو صرف زندگی میں 1 مرتبہ ٹیسٹ کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایلوپیتھی میں بار بار خون کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کا. طب اہل بیت میں صرف 1 مرتبہ آپ لوگ اپنا ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کا مزاج کون سا ہے. صحیح. اچھا، یہ چیزیں جو مزاج کو چیک کرنے کی یا ٹھیک کرنے کی ساری ہربس ہیں، ساری بے ضرر ہیں، کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہے، ادرک ہے، سونف ہے، اس طرح کی چیزیں. تو مثلا اگر آپ کا مزاج صفرائی ہے تو آپ نے صفرا بر ٹیسٹ کے لیے دیکھنا ہے. صفرا بر جیسے آپ کھائیں گے تو آپ کی ساری جو بیماریاں، دکھ درد جتنے بدن کے ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ ہے میری اصل دوا، دوسروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب وہ دوا آپ کی اگر صفرائی مزاج صرف صفرا بر اپنے پاس رکھ لیں، نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس صفرا بر کی 1 دوائی سے آپ کی 10 بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. صحیح. مگر اس کے ساتھ آپ نے سپورٹ میں کیا لینا ہے؟ لائف اسٹائل آپ نے بدلنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. لائف اسٹائل لوگ نہیں بدلتے، اسی لیے بار بار ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بار بار بیماری مبتلا ہوتے ہیں. جب آپ نے پہچان لیا خود کو میری طبیعت صفرا بر ہے، اچھا پھر کیا آپ نے لینا؟ سوی کے عدس، یہ عدس جو دال ہے مسور کی دال، سوی یعنی اس کا پاؤڈر، تھوڑا سا اسے پکانا پڑتا ہے. عدس کا سوی کا آپ نے روزانہ اپنے ڈائٹ میں رکھنا ہے. سرکہ آپ نے، اگر آپ صفرائی، سرکہ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے ضرور سرکہ. اور مچھلی جو ہے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ تو ویسے ہی مستحب ہے، مگر کیونکہ آپ کا مزاج صفرائی ہے، تازی مچھلی، پرانی مچھلی کے لیے بالکل منع کیا گیا. مچھلی تازہ، اور تازہ آپ کے تو شاید انگلینڈ میں مچھلی پکڑ بھی سکتے ہیں آپ، تو تازی مچھلی کا حکم ہے، پرانی مچھلی کا حکم نہیں ہے. اور جس کا مزاج صفرائی ہے اس کے لیے ٹھنڈا پانی مفید ہے، اور سرد غذائیں زیادہ کھانی ہیں. جو مزاجن، اب بھی اس کی پوری فہرست انشاءاللہ ایک دن آپ کو بتائیں گے کہ جو ہزاروں چیزیں ہیں، ظاہر ساری تو نہیں بتا سکتے، جو ہمارے پاکستان، ہندوستان، اردو بولنے والے اکثر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس میں بتایا جائے گا کہ سرد مزاج کی کون سی چیزیں ہیں، تو ان کو استعمال کرنا بالکل آپ بند کر لیں. اور نہیں بلکہ سرد مزاج آپ کھا لیں. سرد مزاج لازمی ہے صفرا کے لیے. صفرا بر کے لیے. آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل صاف. ہلو جی بالکل صاف آ رہی ہے آواز. بسم اللہ. جی بالکل صاف آ رہی ہے. بسم اللہ فرمائیے. جی، تو سرد مزاج والی جو غذائیں ہیں ان کو کھانا ضروری ہے. اور دوسرے شافیہ، دارو شافیہ جو ہے 3 مہینے والی، یہ کافی ہے. 3 مہینے کی ہوتی ہے، 6 مہینے کی، 1 سال کی، یہ شافیہ کی یہ کیٹیگری تھے. لیکن جو صفرا والا مزاج والے کے لیے 3 مہینے کی شافیہ اپنے پاس رکھنی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر چیز. جی سب ابھی ایک مزاج اور بھی بتاتے جاتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ. تاکہ سودائی مزاج کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب؟ بالکل بسم اللہ. ہیلو. جی بالکل قبلہ.
مصطفی صاحب آواز آ رہی؟ جی جی آپ کی بالکل صاف آواز آ رہی ہے, آپ فرمائیے. ٹھیک. بس ٹھیک ہے, میں نے کہا کچھ ہاں ہاں کرتے جائیں کہ میں نے کہا کہ شاید ہم کٹ نہ گئے. جی جی بالکل بالکل میں متوجہ. تو سودائی مزاج جو ہے اگر کسی کا ہے تو سودا بر دوا ایک مرتبہ لے کے آپ دیکھ لیں, وہ آپ کو سکون دے گی, اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ سودائی بر مزاج ہوگا تو آپ یہ ٹیسٹ خود کر لیں, یہ 4 ٹیسٹیں ہوں گی. آپ سودا پر دوائی کھا لیں, دیکھیے اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت توانائی آ گئی, بہت پاور آ گیا, بہت میں کام کر سکتا ہوں, یعنی آپ سودائی مزاج کے ہیں. تو سودائی مزاج والوں کے لیے پھر سودا بر کا ہونا ضروری ہے. اور شہد جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے, شہد کا لینا. سودائی مزاج والوں کے لیے شہد کا لینا بہت ضروری ہے. اور اہل بیت کے جو 10 معروف مرکب ہے, مرکب نمبر 1 جو ہے یہ آپ کی دوا ہے. اور اس کے بعد شافیہ جو ہے سودا بر والوں کے لیے 11 مہینے والی شافیہ. اگر شافیہ جو ہے یہ جتنی پرانی ہوتی ہے اس کا پھر فائدہ الگ ہو جاتا ہے. وہاں مثلا مزاج میں دوسرا بتایا گیا اور یہاں 11 مہینے والی. اور ایک اور چیز ہے افتیمون. افتیمون ایک جڑی بوٹی ہے, وہ بھی آپ اپنے پاس رکھا کریں. بس اس کے بعد آپ انشاءاللہ کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا مزاج سودا بر ہے تو آپ کے لیے مرکب ایک, کبھی بھی نزلہ زکام کوئی بھی تکلیف ہو جائے آپ سودا بر لے لیں اور دارو شافی افتیمون. اور یہ افتیمون بھی جڑی بوٹی ہے, شافیہ بھی جو زیادہ تر اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہر روز لیتے ہیں, جیسے لہسن ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو ساری بغیر کسی نقصان کے. اب آ گیا دموی مزاج, یعنی خون کا غلبہ زیادہ ہے. اچھا, اس کے لیے جس کا مزاج بھی دموی ہو اس کی تو نشانیاں آسان ہیں. دانے نکل آتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے پہلے حصے میں بتایا کہ پھنسیاں نکل آتی ہیں. تو اس میں خود ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ میں دموی مزاج ہوں. اگر دانے ہیں, پھنسیاں جلدی نکلتی ہیں, تو بلکہ اکثر جو ہے دموی مزاج والے تھوڑے غصے والے بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ بھی تھوڑا ان بیچاروں کا کیونکہ خون زیادہ جوش مارتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے دموی مزاج والوں کے لیے, یہ چیزیں نوٹ کر لیں. ایک تو حجامت ان کے لیے پہلے بتایا بہت ضروری ہے, اور چقندر کے پتے جو ہے وہ زبردست ان کا علاج. ویسے بھی چقندر کے پتے جو ہے وہ سونے کی طرح, یعنی اس کی قیمت ہے. اگر لوگ پتہ چل جائے اس میں کتنی بیماریوں کا علاج ہے, لوگ تو پھینک دیتے ہیں, چقندر کھاتے ہیں, لیکن اصل فائدہ چقندر کے پتوں میں حدیث میں ہے کہ 40 بیماریوں کا علاج ہے. اور دوسرا جو ہے آلو بخارا, جو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا, آلو بخارے کے بہت سارے فائدے ہیں کہ گوشت کے ساتھ ہمیشہ آلو بخارا پکا کے کھلائیں تو مزاجوں کو بہت ہی فائدہ ملتا ہے, اور دموی مزاج کو بھی. اور انار جو ہے, انار بہت زبردست ہے. اور دوسرا سوی کے عدس, وہی مسور کی دال کی سوی, یہ جس کے بھی خون زیادہ جوش مارتا ہے. پہلے ہم نے بتایا بھی تھا کہ خاتون کینیڈا میں تھی, حالانکہ اتنے سارے ڈاکٹر وہاں پر ہیں, ان بیچاروں کا جو پیریڈ کا خون نہیں رک رہا تھا, وہ ضعیف سے ضعیف تر ہو رہی تھی. تو اہل بیت کا ایک نسخہ ہم نے یہ سوی کے عدس کھلایا, دوسرے دن ان کا خون بند ہو گیا. تو یہ سوی کے عدس زبردست چیز ہے. وہ بنانا بھی ہم نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ عدس یعنی وہ ہے مسور پورا ثابت ہو, اس کو تھوڑا پیس کے پورا پیسنا ہے اور ہلکا سا اسے توے پہ پکانا ہے, یہ نہیں کہ وہ جل جائے, ہلکا سا. تو سوی کی عدس جو ہے یہ دموی مزاج کے لیے بھی زبردست ہے. اور اسی طرح سے یہ حجامت ان کے لیے بہت. اور کاہو وہی جو سلاد میں ہم بڑے پتے کھاتے ہیں, جو پتے کے اوپر پتا ہوتا ہے, یا کیبیج ٹائپ جو ہے. ویسے کیبیج میں جو ہے یہ جو چائنا کیبیج آج کل پاکستان میں بھی آ رہا ہے, یہ ڈیٹاکسیکیشن میں سب سے نمبر 1 ہے. پھر اس کے بعد لال جو ہے کیبیج ہے, پھر سفید, اور ایک کاہو پہ تھوڑا لمبا ہے, تھوڑا ایران میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس میں حدیث پاک میں اس کی بہت تعریف کی ہے. وہی سبزی کے پتے ہیں سلاد کے طور پر, وہ گول ہوتا ہے بند گوبھی, یہ لمبے پتے ہوتے ہیں, اس کو کاہو کہتے ہیں. خون جس کے دموی مزاج ہے تو اس کے لیے. اب ایک مزاج دیکھیں گے بلغمی مزاج. بلغم مزاج کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہی باپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دوائی بلغم زدہ کھا کے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے. بلغم زدہ, تاکہ جی ہاں بلغم زدہ, بلغم سب سے بڑی بیماری ہے جسے ہم نہیں سمجھتے. ایک بندے خدا
کو مثلاً مشکل ہو رہی تھی نا، اولاد نہیں ہو رہا تھا، بلغم سارے ہر جگہ بلا کر دیتا ہے، اور جیسے بلغم زدہ انہوں نے کھایا جناب، اس کی ساری مشکلات، بہت ذوف، بہت سوتے رہتے تھے، سست تھے، کچھ کام نہیں، ذہن کام نہیں کر رہا، حافظہ خراب ہو رہا ہے، ساری بیماریاں لگ گئی، اولاد نہیں ہو رہا ہے، ساری بلغم بہت بڑی بیماری ہے، لوگ اس سے توجہ نہیں دیتے، جناب یہ کمزوری ہے، وہ کمزوری ہے، ساری کمزوریاں اکٹھی ہو گئی، بس جیسے دوائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کھائی تو وہ بالکل جوان ہو گئے، 18 سال کے جوان لگنے لگے، سارے کام کرنے لگے۔ بلغم کو لوگ بہت اہمیت بالکل نہیں دیتے ہمارے یہاں۔ گرم پانی پینا چاہیے، بلغمی مزاج کے دیکھو گرم پانی کا حکم ہے طب اہل بیت میں، اور اس کو سوی کے گندم اور جو ہے وہ خشک استعمال کرنا ہے، جیسے چپٹی سی لے کے پانی پہ آدھے گھنٹے کے بعد۔ تلاوت قرآن جو ہے بلغم کو ختم کرتا ہے، کم سے کم 100 آیتیں پڑھیں۔ کندر زیادہ کھائیں، حافظہ بڑھے گا، بلغم ختم ہوگا تو حافظہ بڑھے گا، ورنہ الزائمر ہو جائے گا۔ بلغم ہوگا تو فلج بھی ہو سکتا ہے، الزائمر بھی ہو سکتا ہے، MS ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔ بلغم سے ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ کھجور زیادہ کھائیں بلغم والے، سیب زیادہ کھائیں، پیاز کھائیں، پیاز بھی اچھا ہے، اور مسواک جو ہے نا، کم سے کم تو آپ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ مسواک کریں، اور ہر کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد۔ مسواک سے حافظہ بڑھتا ہے، ساری یہ جو ہے نا رگیں دل اور دماغ کی ملی ہوئی ہیں، دل کے لیے بھی مسواک اچھا ہے، برش زیادہ کریں، مسواک زیادہ کریں۔ کشمش، لال کشمش زیادہ کھائیں، اور زعتر یہ ہوتا ہے تھائم، زعتر جو ہے وہ نمک کے ساتھ ملا کے کھائیں، زعتر اور نمک دریا کا وہ کھائیں، اور اجوین بھی کھائیں۔ اجوین اگر ان کو ساروں کو ملا لیں تو اور زیادہ فائدہ ہے، اجوین کھانے سے بھی بلغم جو ہے ختم ہوتا ہے۔ بارش کا پانی ان کے لیے ضروری ہے، بارش کا پانی جمع کریں۔ ابھی نوروز کے بعد جو بارش ہو رہی ہے وہ پہلا ٹائم اس کا فکس ہے 3 دنوں کے بعد، اور وہ زیادہ پانی پیے تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بارش کا پانی آپ اکٹھا کریں، مگر بڑے شہروں میں یہاں دھواں ہی دھواں ہوتا ہے آسمان میں، کم سے کم 2 گھنٹے بارش ہو جائے پھر پانی جمع کریں۔ سرما ضرور لگائیں بلغم والے، اور ترے فل بھی ان کے لیے زبردست چیز ہے، اور دارو شافیہ جو ہے وہ بھی ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اب یہ لمبا وقت ہو گیا، ہم ایک آخری چیز بتا دیں کہ تمام مزاجوں کو اعتدال میں لانے کے لیے حدیث پاک میں 4 چیزیں کہی ہیں۔ اب یہ دیکھ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم مزاج ٹیسٹ کریں یا نہیں کریں، اعتدال میں ہوں گے اور بیمار نہیں ہوں گے، جہاں اعتدال سے ہٹے تو پھر بیمار ہو جائیں گے۔ تو تمام مزاجوں کو اعتدال میں لانے کے لیے 4 چیزیں حدیث میں بتائی ہیں، یہ 4 چیزیں آپ کھائیں تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ ایک انار، اب انار ہر موسم میں نہیں ہوتا، کھجور ہر موسم میں ہوتی ہے، کاسنی بنفشہ، گل بنفشہ، یہ 4 چیزیں جب بھی آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ، اب یہ بنفشہ کا پاؤڈر رکھ لیں، کاسنی کا پاؤڈر رکھ لیں، اور انار جو ہے وہ بہرحال سوکھے انار کے دانے ملتے ہیں، لیکن خود انار جو ہر موسم میں نہیں ملتا، البتہ بعض ملکوں میں مل جاتا ہے، اور کھجور آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے۔ جی ہاں صاحب، صحیح۔ تو یہ تو مزاج کی بحث ہو گئی، اور گزشتہ پروگرام میں جو ہم گول سیٹنگز کے اوپر بات کر رہے تھے اس میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا تھا، ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ خود شناسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ گول سیٹنگز میں میاں بیوی کے درمیان جو پرابلمز کے میں مین اسباب جو ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ اس پر اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ اگر بات مکمل ہو جائے تو پھر ہم بلا فاصلہ جو ہے وہ خود شناسی پہ چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، گزشتہ بحث میں جو گول سیٹنگ کی بحث تھی بہت اہم ہے، کہ پہلے تو شادی کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں، اسی لیے پرابلم ہوتے ہیں۔ جو سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہم نے شادی کیوں کی ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پرفیکشن، تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو، ہمارا دین مکمل ہو، ہمارا اخلاق مکمل ہو۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ شادی سے پہلے بھی کوئی گولز ہم نے نہیں بنائے ہیں، اور شادی کے بعد بھی کوئی گول سیٹنگ نہیں ہے۔ یعنی جب گول نہیں ہے تو آپ نے اپنے آپ کو، بیوی نے، شوہر نے، دونوں نے ایسے بنجر زمین ہوگی نا، جب بنجر زمین ہوگی تو کچرا نکلے گا، کانٹے نکلیں گے، جھگڑے ہوں گے،
بیکار انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کی کھیتی ہے، شیطان وہاں پر اپنی فصل لگائے گا. لہذا اگر آپ نے گول سیٹنگ کی ہے اور زبردست گول جو پہلے بتایا گیا پروگرام میں کہ مثلا آپ گول سیٹنگ زبردست کریں، اس میں تھنک کریں گے تو گول بنیں گے، اسپرچولی گول بنائیں، پھر آپ فائنینشلی گول بنائیں، پھر آپ جو ہے اپنے خاندان کے گول بنائیں، خاندان میں 10 گول بنائیں، خاندان کو کیسے ہیلپ کرنا ہے، پھر اپنی قوم، ملت، مذہب کی کیسے، انسانیت کی کیسے خدمت کریں گے، پھر آخرت کے گول بنائیں. اور جب بھی آپ گول بنائیں، جو چیز ہم نے مس کی تھی لاسٹ وقت نہیں تھا کہ گول سیٹنگ جب بھی آپ کریں قلم ہاتھ میں لے لیں اور تھنک کرنا شروع کریں. قلم برین کا تعلق ہے، اور جیسے آپ کو ایک فلش وہاں سے آئے کہ یہ میرا گول ہونا چاہیے، گول ایسا ہو جس سے دنیا بھی آباد ہو، آخرت بھی آباد ہو، فوراً گول کو لکھیں. یہ نہیں کہ بس ہاں بھائی ٹھیک ہے دونوں میاں بیوی گول لکھیں. لکھنا جو ہے یہ خود ایک ایکشن ہے کہ اب گول آپ نے لکھا، اور اس گول لکھنے کے بعد کیا ہوگا، گول جو ہے نا کلیئر ہو، صاف ہونا چاہیے، ہر چیز اس میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ گول میں نے کب لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے. اور گول جب آپ سیٹ کریں گے تو پھر اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مرحلے ہوں گے. آپ نے اس کو ڈیڈ لائن ضرور بننا، تو ویسے وہ خواب خیالی پلاؤ ہوتے ہیں نا، اس میں ڈیڈ لائن اگر آپ نے نہیں رکھی تو گول آپ اچیو نہیں کریں گے. بھائی یہ گول، پھر اس کے گول کے پارٹس ہو جاتے ہیں، مثلا اس کے حصہ ہوتا ہے، اس میں کیا وہ سب گول ہو جاتا ہے کہ بھائی مثلا مجھے اگر یہ بہت بڑا گول حاصل کرنا ہے، مثلا فی مثال آسان دے دوں کہ پورا قرآن مجھے اگر حفظ کرنا، میاں بیوی نے یہ تھی کیا تو اس کا سب گول ہوگا نا. بھائی میں نے اگر 6 آیتیں روزانہ یاد نہیں کی تو مہینے میں، ہفتے میں فیل ہو گیا میں، پھر 2 ہفتے میں فیل ہو گیا تو میں سال میں، پھر عمر میں بھی فیل ہو جاؤں گا. تو ڈیڈ لائن جو آپ رکھیں اس پہ آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. ارادے کی کمزوری پھر آپ کی شخصیت کی کمزوری ہے، پھر آپ کی ایمان کی کمزوری ہے. تو ڈیڈ لائن آپ نے مقرر کرنا ہے جو گزشتہ ہم نے بتائے تھے. پھر شارٹ پیریڈ گول ہوتے ہیں، مثلا یہی ہو گیا نا کہ 1 ہفتے کے آپ کے گول ہیں، پھر 1 مہینے کے گول ہیں، پھر 3 مہینے کے گول ہیں. تو آپ جب شارٹ گولز میں کامیاب ہوں گے تبھی لانگ گول میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن شارٹ گول میں آپ فیل ہو گئے تو آپ آگے بھی فیل ہو جائیں گے. تو یہ سیٹنگ جو ہے زبردست ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے مثلا آپ نے فرض کریے کہ 12 الگ الگ فیلڈ کے گول بنائے، 12 مہینے 12 گول آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. پھر ہر گول میں جو ہے 10 اور ڈفرنٹ گول ہیں، سب گول ہیں، پھر آپ نے وہ حاصل کرنا ہے. یہ بھی میں شارٹ بتا رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. تو اس میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہوگی کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ گولز میں نے کون سے اچیو کرنے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. کبھی ہم کیا ہوتا ہے کہ وہ ان گولز کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، جن سے ہماری زندگی میں کوئی بڑا چینج نہیں آ سکتا ہے، بڑا فرق نہیں آ سکتا ہے. تو یہ پھر استاد کی ضرورت ہے یا خود آپ کے علم کی ضرورت ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ جو گول ہیں ان کو پہلے حاصل کر رہے ہیں. مثلا میرے اندر غصہ ہے، اب غصہ تو آگ ہے نا، پہلے اس آگ کو بجھاؤں گا تو میں پرفیکشن حاصل کروں گا. یعنی اب مجھے پورا فوکس جو ہے اس آگ کو بجھانے پر، ایسے گول بناؤں میرا غصہ ختم ہو جائے. بیوی میں فرض کریے سوء ظن یا بدگمانی زیادہ ہے تو اس نے بھی جو پہلے امپورٹنٹ دینی ہے اس کیونکہ بری عادت کیا ہے، بری عادت ساری حدیث میں کچھ ایسی بری عادتیں ہیں کہ ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتے. تو اب آپ کا اور ہمارا کیا گول ہے، ہر ایک انسان کا کیا گول ہے، میاں بیوی کا کیا گول ہے. گول یہ ہونا چاہیے کہ مثلا 1 مہینے میں اگر ایک بری عادت ہماری ختم ہو گئی اور ایک اچھی عادت ہم نے ڈیولپ کی تو الحمدللہ وہ بھی اللہ کے اسم کے ذکر کے ساتھ ساتھ، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یا رحیم یا رحیم، تو آج ہمارے دل میں کتنا رحم ہے. ہم غریبوں پر رحم کریں تو ایک صفت غصہ رحم کہ ضد میں تو ہم غصے کو ختم کریں کہ الحمدللہ 1 مہینہ نہ بیوی نے غصہ کیا نہ شوہر نے غصہ کیا. تو اس طرح سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس پہ پہلے اور ایکشن لینا چاہیے، امیڈیٹ ایکشن. گول لکھے ہوئے ہیں پھر جناب ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ گول سیٹنگ نہیں ہے. امیڈیٹ فوراً اس پہ عمل کرنا، یہ نہیں کل نہیں ہوتی ہے،
اس میں کہ آج ابھی سے ہم گول بنائیں, ابھی سے عمل کریں. آج مجلس سن لی, مولانا نے بہت اچھا کہا, کل سے ہم گول بیٹھ کے لکھیں گے. نہیں, ابھی اور آج سے آپ ارادہ کریں. گول سیٹنگ میں اسی وقت ہی کامیابی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے الحمدللہ انسان اپنی زندگی میں پرفیکشن حاصل کر سکتا ہے اگر اس نے دنیاوی گول بھی بنائے, اخروی گول, تمام گول بنائے. جی صحیح. قبلہ اذان کے وقفے پہ بھی ہم کو جانا ہے, ابھی 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے خود شناسی کو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خود کو پہچانا جائے, کیونکہ بقول مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لے تو خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے, کیونکہ انسان کے اندر ایک عالم پناہ ہے. تو کس طرح سے اپنے خود شناسی کی جائے, خود کو کس طرح پہچانا جائے؟ جی ہاں, کیونکہ خود ایک سوال جو آیا تھا اس سے بالکل اس کے جواب ہی کی وجہ سے اس بحث پہ ہمیں ضرور جانا ہے کہ میاں بیوی میں جو اختلافات کے بڑے بڑے اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا سبب جو ہم نے دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے, کئی پرابلمز آتے ہیں لوگوں کے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کا الحمدللہ موقع ملتا ہے. تو جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہی خود شناسی, اگر انسان خود کو پہچان لے تو کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اصل میں خود شناسی کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بس صرف اس دنیا کے لیے بنے ہیں اور اس دنیا ہی میں مزے حاصل کرنے ہیں, بس یہی میری زندگی ہے. تو جہاں بھی ہم نے کسی سے کہا, میاں سے کہا, بیوی سے, بابا صبر کر لو, نہیں مولانا مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں نے بہت بڑا صبر کیا. بیوی سے کہیں بابا صبر کر لو, نہیں مولانا صبر مجھ سے نہیں ہوتا. یہ خود شناسی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا, جبکہ حدیث پاک میں کہ اگر صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. آدھا ایمان صبر ہے, 50% ایمان صبر ہے اور 50% شکر ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں مسلمان ہے, مومن ہے, اور کہہ رہے جی نہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا. صبر نہیں ہوتا ہے, کیا مقصد؟ یعنی آپ ایمان کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. ایمان نام صبر کا ہے. تو جب خود شناسی انسان سمجھتا ہے بس یہی زندگی ہے, مجھے مولانا آرام سے رہنا ہے, بس میں تھک گیا ہوں, اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. یہ وہی سوالات ہیں کہ انشاءاللہ جیسے وقفہ اذان کے بعد آئیں گے بحث کریں گے کہ جب تک انسان خود کو نہیں پہچانتا, یہ خود دلیل ہے جو صبر نہیں کر رہا اسے پتہ نہیں کہ صبر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ اللہ کی رضا ہے, نہ اہل بیت کی رضا. صبر ہی تو اصل چیز ہے. تو انشاءاللہ اس بحث کو تفصیل سے بیان کریں گے. خود شناسی کیا ہے؟ خود شناسی سے صرف میاں بیوی کے جھگڑے نہیں بلکہ سارے جھگڑے جو دنیا کے ہوتے ہیں, یہ حتیٰ کہ جنگیں لڑی جاتی ہیں, یہ تعصبات ہے, یہ قوم پرستی ہے, یہ فرقہ پرستی کی لعنت ہے, یہ قتل و غارت گری ہے, یہ لوٹ مار ہے, یہ سب اس لیے خود شناسی نہیں ہے. صحیح. قبلہ بہت عمدہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے. ہم جائیں گے مختصر سی بریک پر اور بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے پروگرام کو منطقی انجام کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں. لیتے ہیں مختصر سی بریک. محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاته اتحل بصفاته یا بخت اللي فضل. جی ناظرین, ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جاوید علی شاہ کاظمی صاحب. آپ کے پروگرام پہ خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا قبلہ, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا. ہمارے آج کے موضوع کے مطابق خود شناسی کے اوپر, جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے نفس کی کامل معرفت حاصل نہ کرے تو سارے فساد کی جڑ یہی ہے, حتیٰ کہ بڑی بڑی جنگیں بھی جو ہے وہ اس سے ہمارے سے وجود میں آتی ہیں. میں چاہوں گا کہ جہاں پہ گفتگو کو روکا تھا وہاں سے قبلہ کنٹینیو کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعاً پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو ہے ملین بلین ڈالر سے زیادہ اہم ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا بس اسی نے خدا کو پہچانا. آج جو انسان کی جتنی مشکلات ہیں, جتنے جھگڑے ہیں, جتنے فتنے ہیں, جتنا ٹیررزم ہے, جتنے وار ہیں, اس لیے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا. انسان سے کیا سمجھتا ہے, میں صرف جسم ہوں, بس یہی زندگی ہے, یہی حلال سے حرام سے میں نے زندگی کو پیسے سے ہر چیز سے عیاشی سے زندگی گزارنی ہے. لہٰذا انسان صبر نہیں کرتا, انسان مشکلات کا مقابلہ
مقابلہ نہیں کرتا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. ہمارا جو اصل وجود ہے وہ جسم نہیں ہے، جسم تو بس ایک لباس ہے. اصل ہمارا وجود ہماری روح ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، حدیث میں فرمایا، نبی پاک نے کہ انسان اللہ نے تجھے فنا کے لیے خلق نہیں کیا بلکہ اللہ نے تجھے بقا کے لیے خلق کیا. قل الروح من امر ربی. اصل انسان کا وجود روح ہے. یہ آپ کافر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی کا بیٹا مر گیا ہے، کافر کا بیٹا مر گیا ہے، اس کا نام مثلا کچھ بھی کافر کا نام ہے، بھائی یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا مر گیا. مجھے بیٹا مر گیا؟ ہاں جی بیٹا مر گیا. تو پھر یہ کون سا آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو میرا بیٹا مر گیا کہ اس کا ڈیڈ باڈی ہے. یعنی بیٹا جسم کا نام نہیں ہے، اصل روح کا نام ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو سبھی کہتے ہیں جناب فلاں آدمی مر گیا، احمد مر گیا، یوسف مر گیا، ڈیوڈ مر گیا. عیسائی کہتے ہیں فلاں مر گیا. کیوں مر گیا بھائی؟ جسم تو ہے. اصل وجود انسان کی روح ہے. روح کو ثابت کر سکتے ہیں سچے خوابوں سے کہ ہر انسان سچا خواب دیکھتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا، میں نے خواب دیکھا کہ لندن میں ہی ہو گیا، اور پھر وہاں سے فون آ گیا بالکل وہی ہوا. کیسے مجھے پتا چلا؟ یہ خود علم غیب کی بھی حقیقت ہے کہ روح کے پاس علم غیب ہے. روح ہمارا جو ہے زمان مکان کا قیدی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، روح دی ہے، روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے. مگر افسوس انسان جسم کی غلامی میں، جسم کی پرورش میں روح کی غذا کا بندوبست نہیں کرتا. روح کی غذا صبر ہے، روح کی غذا شکر ہے. اور آج بندہ کہہ رہا ہے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، یعنی روح کو مار چکے ہیں ہم، روح کو نابود کر چکے. اصل ہمارا وجود روح ہے. وقت کیونکہ بہت مختصر ہے، انشاءاللہ آئندہ اس بحث کو تفصیل سے بیان کریں گی. معرفت النفس بہت بڑی بحث ہے، اسی پر معرفت خدا کا دار و مدار ہے. اس میں ایک طرف اشارہ دو، ایک قرآن کی چھوٹی آیت آپ کی خدمت میں، بلکہ جملہ قرآن کا بتاؤں کہ یوم تبلی السرائر. یہ ہر شوہر، ہر بیوی کو بھی خدا کہہ رہا ہے، ہر انسان کو بھی کہہ رہا ہے کہ یوم تبلی السرائر. اے انسان قیامت کے دن تو اس شکل و صورت میں نہیں آنے والا، بلکہ جو تیرا باطن ہوگا وہی قیامت میں تیری شکل و صورت ہوگی. اگر تو باطن میں انسان ہے تو قیامت میں انسان کی شکل میں آئے گا. باطن میں حیوان ہے تو حیوان کی شکل میں آئے گا. باطن میں شیطان ہے تو شیطان کی شکل میں آئے گا. اب جس آدمی نے نیوزی لینڈ میں بے گناہ مسجد میں عبادیوں کو مارا، عبادت کرنے والوں کو مارا، وہ بھی ظاہر ہے آج انسان کی شکل میں ہے، مگر باطن میں وہ شیطان ہے. تو قیامت میں اس شکل میں آئے گا. تو اگر بیوی صبر کر رہی ہے، میاں صبر کر رہا ہے، تو اپنی شکل نورانی بنا رہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں صورت انسان والقلب قلب حیوان. صورت میں انسان ہے مگر ان کا قلب حیوان ہے. اللہ اکبر. لہذا کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے ہم اپنی صورت بگاڑ رہے ہیں. اگر بیوی شوہر سے بد اخلاقی کرے تو کیا ہوگا؟ اپنی شکل کو حیوانی شکل بنا رہی ہے. اگر میاں تجاوز کرے، بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھانا مسلمان کا کام نہیں، وہ قیامت کے دن بھیڑیے کی شکل میں آئے گا. خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دکھایا، حاجی طواف کر رہے تھے. امام نے کہا اس مرتبہ حاجی بہت کم آئے. کہا مولا پچھلے سال بھی میں آیا تھا اتنے حاجی. امام نے کہا ادھر آؤ، میرے دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. جب اس نے دیکھا چیخ اٹھا، مولا میں دیکھ رہا ہوں کتنے ہزاروں بھیڑیے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، ہزاروں کتے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، ہزاروں خنزیر ہے. مولا فرماتے جو خنزیر ہے یہ شہوت پرست ہے، یہ دوسروں کی بہن ماں کو حرام کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے. جو بھیڑیا ہے یہ ظالم لٹیرا ہے. جو کتا ہے بد اخلاق ہے، بزرگوں سے ماں باپ سے بد اخلاقی کرتا ہے. قیامت میں انہی شکلوں میں انسان آئیں گے. اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے. لہذا یہاں بیوی ایسا نہ ہو کہ شادی بعض لوگوں کے لیے رحمت ہے، بعض لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اگر اپنی تربیت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ عذاب ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں، چند حدیثیں وقت بہت کم ہے، لہٰذا آج ایک چند بہت اہم حدیثیں بتاؤں کہ اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر عورت بد اخلاقی کرے گی کبھی قیامت میں انسانی شکل میں نہیں آئے گی. اگر مرد بد اخلاقی کرے گا کبھی قیامت کے دن انسانی شکل میں نہیں آئے گا. اور اہل بیت نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، انسانوں کی شفاعت کا وعدہ کیا، نہ کہ حیوانوں کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے. اگر ہم حیوانی شکل میں آئیں گے نہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نہ اہل بیت کریں گے. لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہماری شکل و صورت حیوانی بن جائے. اب کیسے اس برے کردار سے بچے؟ دیکھیے ایک بہت زبردست حدیث آپ کو مختصر بتاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن یا مومنہ کا احترام
کعبۃ اللہ کے احترام سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، واہ. کعبۃ اللہ کے احترام سے زیادہ ہے. یہ دیکھیے یہ تربیت کی ضرورت ہے. ماں باپ لڑکا ہے تو اسے بھی تربیت دیں، لڑکی کو بھی تربیت دیں کہ احترام کریں. اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا تو یقیناً پھر کہاں مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر بے ادبی تک آ جاتا ہے نا. لہذا ادب احترام، کعبۃ اللہ سے زیادہ احترام کرنا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں لا عقل لمن لا ادب لہ، جس کے اندر ادب نہیں ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے. دوسری حدیث ہے الدین والادب نتیجۃ العقل. دین اور ادب یہ عقل کا نتیجہ ہے. اگر انسان کے اندر عقل ہے تو دین بھی ہے اور انسان کے اندر ادب بھی ہے، کیونکہ عقل ہے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب میاں بیوی شادی ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے ادب سے بات نہیں کرتے، ادب سے نام نہیں پکارتے. کسی کا نام علی ادھر آ جاؤ، کسی کا نام مثلا زبیدہ ادھر آ جاؤ. یہی ہماری غلطی ہوتی ہے. آپ احترام سے میرے سرتاج آ جائیے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارتے تھے. اللہ نے کہا انہیں ادب نہیں ہے، خبردار نبی کو اس طرح سے نہیں پکارو، ادب سے پکارو. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَرْفَعُوا، یعنی اللہ کے نبی سے آواز بلند نہ کرو. وہی ماں باپ کے لیے حکم ہے. اب ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے لڑکی پر، شادی کے بعد شوہر کی اطاعت. یعنی لڑکی کا ادب یہ ہے کہ اس کی آواز شوہر کی آواز سے بلند نہیں ہونے پائے، اور وہی ادب مرد کے لیے ہے کہ اس کی آواز بھی وہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے. یہ حیوانی صفت ہے. ادب کو اگر ہم نے سیکھ لیا ایک دوسرے کے نام، بلکہ لوگ تو نام الٹا زبیدہ تو زبی بلاتے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی. ہم پیار سے بلا رہے ہیں، نہیں ادب کریں گے تو بچے بھی ادب سیکھیں گے. مثلا اگر آقا مثلا آغا یا آقائے محترم یا سرکار خانم، یعنی اتنے اچھے جتنے خوبصورت الفاظ. عزیز مثلا ایرانی بہت اچھے اس لحاظ سے پاکستانیوں سے زیادہ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں کہ سرکار خانم، عزیز دلم، اگر محبت سے بھی کہتے ہیں. نام سے نہیں پکارے، ہم نام سے پکارتے ہیں پھر نام جناب توڑ بھی دیتے ہیں اس کو. تو پھر یہ پہلے ہی ہم غلطی یہ کرتے ہیں. جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کریں حاجی خانم، سرکار خانم، آغائے محترم، جتنے اچھے نام دے سکتے ہیں اپنے شوہر کو اچھے ناموں سے پکاریں، ادب سے پکاریں. تو کیا ہوگا جب ادب سے پکاریں گے تو احترام کریں گے. جب احترام کریں تو وہ نتیجہ وہاں ہوگا، جھگڑے تک آئے گا بھی نہیں. اگر کبھی ناراض بھی ہوں گے تو چلو اس دن ہم نے احترام سے نہیں پکارا، کہیں گے علی ادھر آ جاؤ یا زبیدہ ادھر آ جاؤ. لیکن اگر ہم پہلے ہی علی سے جب آئیں گے غصے میں تو پھر گالی گلوچ تک نوبت آ جائے گی. یعنی ہم پہلے کم سے کم ادب سکھائیں بچوں کو کہ میاں بیوی کا احترام کتنا ہونا چاہیے. یہاں پر پیاری حدیث ہے یا مومن ان ھذا العلم والادب ثمن نفسک فاجتہد فی تعلمہا. نبی پاک فرماتے اے انسان اصل تیرا سرمایہ، اصل جو دولت تیری ہے وہ علم اور ادب ہے. کوشش کر کہ علم بھی حاصل کر اور اس کے بعد ادب بھی حاصل کر. ماشاءاللہ علم جو بغیر ادب کے ہو، علم جو بغیر عمل کے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم وہی ہے جو ادب کے ساتھ ہو. لہذا ایک آخری حدیث سن لیجیے جو کتنی چیزیں ہم آج 16ویں کی شریک کتنی حدیثیں سنی اور پڑھی گئی ہیں، کتنی قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی. 16 گھنٹے ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو اللہ اکبر، یہ جو آپ وقت اس وقت دے رہے ہیں یہ عبادت میں ہے، مگر اصل عمل ہے، اصل عمل ہے. اس کے بعد ثمر ملے گا. ہم نے کہا یہ کھا لیں تو آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا، تو کیا حافظہ بڑھ جائے گا؟ نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے حافظہ نہیں بڑھے گا. تو جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تب تک گھر میں سکون نہیں آئے گا. اب یہ حدیث سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت نورانی حدیث ہے. من ازداد علما، اگر کسی کا علم زیادہ ہو جائے. اب ہم علم بڑھا رہے ہیں نا، نبی پاک سے باتیں سن رہے ہیں، اور یہ تو علماء کی باتیں تو ہم تو صرف ایک ٹیپ کی طرح آپ کو سنا رہے ہیں. انہوں علماء نے تو بڑی زحمات کی ہے، کتنے ہزار کتاب پڑھ کے یہ مواد ہم تک پہنچایا. ہم تو آسانی سے ان کی کتابوں سے آپ کو بتا رہے ہیں، ان کا کمال ہے. من ازداد علما، اگر علم بڑھ جائے، لم یزدد ہدی، اگر ہدایت نہ بڑھے، عمل نہ بڑھے. علم تو بڑھ گیا مگر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. لم یزد من اللہ الا بعدا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھیں. نبی پاک فرماتے اگر علم بڑھ جائے اور انسان کی ہدایت نہ بڑھے، عمل نہ بڑھے، اخلاق بہتر نہ ہو تو اس کا کچھ بھی نہیں بڑھا.
بلکہ وہ جتنا علم بڑھا اتنا وہ اپنے رب سے دور ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ غیر المغضوب میں آتا ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نا ہر وقت نماز میں غیر المغضوب علیہم. اے خدا ان میں ہمیں شامل نہ کر جن پر تیرا غضب ہے. غضب کن پر ہے کہ علم تو بڑھ گیا مگر عمل کچھ نہ بڑھا، علم تو بڑھ گیا مگر ہدایت کچھ نہ بڑھی. وہ انسان عقل کا دشمن ہے. اس کی مثال بس آخری مثال یہی علماء دیتے ہیں نا، کبھی وہ بیل ہوتا ہے کبھی اونٹ ہوتا ہے، اس کے آنکھ پہ پٹی چاڑ دیتے ہیں، پٹی چڑھ گئی اور اس کو جناب پہلے زمانے میں جو تیل نکالتے تھے وہ اسی طرح سے وہ چاروں طرف گھومتا تھا. وہ بیچارہ 10 گھنٹے چلتا تھا مگر وہیں کا وہیں ہوتا تھا، کیونکہ آنکھوں میں اسے پٹی ہے. ورنہ حیوان بھی اسے برداشت نہیں کرتا کہ میں چل رہا ہوں تو کسی منزل پر پہنچوں. تو وہ انسان اندھا ہے، خود اندھا ہے کہ علم مل رہا ہے مگر اس کا عمل نہیں ہے. 10 سال سے علم حاصل کر رہا مگر وہیں کھڑا ہے جہاں 10 سال پہلے کھڑا تھا. لہذا علم کا مقصد وہی ہے کہ ہم عمل کی طرف بڑھیں، اور جب عمل کی طرف بڑھیں گے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی عمل، عالم با عمل بنو. یعنی اس وقت اگر آپ نے 5 حدیثیں سنی، آپ کو علم آ گیا، آپ عالم ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اپنے علم پہ اللہ کہتا ہے عمل کرو. جتنا علم تمہیں ملا ہے عالم کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، جتنا قرآن حدیث کا علم بنا، عمل کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ کا وعدہ ہے خدا تمہیں ڈائریکٹ علم عطا فرمائے. سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ. تمہارا استاد خدا ہوگا. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر جتنا علم ہمارے پاس ہے نا اس پر اگر ہم عمل کریں گے، قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کی آیت ہے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، پھر تمہارا استاد خدا ہوگا. اصل علم وہی ہے جو ڈائریکٹ خدا اپنے بندے کے دل پر نور کی شکل میں نازل کرتا ہے. اصل علم ہے کہ دعا سب مل کر یہی کریں کہ جتنی باتیں ہم نے کہیں، جتنی باتیں آپ نے سنی، صرف سننے سنانے تک محدود نہ رہیں بلکہ خدا ہمیں عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، ورنہ ہم غیر المغضوب میں شامل ہو جائیں گے. البتہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ علم حاصل نہ کریں. جو علم حاصل نہیں کرتے وہ اس سے بدتر ہے، وہ الظالمین میں ہے، وہ تو گمراہ ہے. علم حاصل کرنا واجب ہے، یعنی ایک نعمت تو ملی ہے، اب دوسری نعمت بھی حاصل کرنے وہ عمل کی ہے، وہ پھر خدا خود تمہارے دل پہ نور نازل کرے گا. جی جزاک اللہ قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ سے اور گفتگو ہوتی مگر ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ اس بحث کو لے کر اگلے پروگرام میں پیر کو جو ہے وہ اس بحث کو آگے بڑھائیں گے. جب تک اجازت دیجیے، ہماری آپ کی کل ملاقات UK ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبی